حیدرآباد لطیف آباد پبلک اسکول میں کتاب کی شاندار رونمائی۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں واقع لطیف آباد پبلک اسکول کے نیاز ہال میں ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی، جہاں معروف تصنیف 9/2/11 کی باوقار رونمائی عمل میں لائی گئی۔ تقریب کی صدارت جی ایم اصغر نے کی، جبکہ ڈاکٹر شمیم انصاری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر ممتاز شخصیات ڈاکٹر سکندر شورو اور اقبال میمن بھی خصوصی مہمان کے طور پر موجود تھیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کتاب 9/2/11 کو ادبی حلقوں کے لیے ایک اہم اضافہ قرار دیا اور کہا کہ ایسی تصانیف نئی نسل میں مطالعے کا شوق بڑھانے اور ادب سے وابستگی کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ مقررین نے مصنف کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ کتاب قارئین میں پذیرائی حاصل کرے گی۔ آخر میں منتظمین کی جانب سے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا گیا، جبکہ شرکاء نے کتاب کی رونمائی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے ادبی سرگرمیوں کے تسلسل کی ضرورت پر زور دیا۔ مرزا سلیم بیگ اور میں سندھ یونیورسٹی شعبہ اردو سے ریٹائرڈ ہوں، اور آج آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم افسانوں اور ڈراموں کے مجموعے 9/2/11 کی تقریب اجرا کے موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ تو اس میں جیسا کہ ہمارے ساتھی نے کہا، سب سے پہلے تو میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، ان کی اس کوشش کو سراہتا ہوں کہ شعراء تو ہمارے ہاں بے شمار ہیں، لیکن افسانہ نگار، ڈرامہ نگار اور نثر لکھنے والے برائے نام ہیں۔ ان برائے نام لوگوں میں اب انہوں نے جو چراغ جلایا ہے، میری دعا ہے کہ یہ چراغ جو ہے دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اور اس کی تابانی میں اللہ کرے کہ روز افزوں اضافہ ہو۔ اقبال میمن نام ہے میرا، پرنسپل پبلک اسکول حیدرآباد۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارا جو ایچ او ڈی ہے اردو کا، اس نے مطلب کئی عرصے سے شعر و شاعری، نثر نگاری اس میں جو ہے حصہ لیتے رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے یہ کتاب اپنی جو ہے اس کی رونمائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک اسکول کے لیے اور اپنا اصغر صاحب کے اپنے لیے یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنے پائے کے رائٹرز ہیں جو قوم اور ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اور اپنی نثر نگاری، نظم، ڈرامے، یہ سارے جو ہیں ان کی اپنی تخلیق ہے، جو اپنی تخلیق ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شاگردوں میں بھی یہ چیز آنی چاہیے۔ اپنے نصاب کے علاوہ یہ رائٹنگ جو ہے یہ تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہے، اور اگر یہ بڑھ جائے تو صرف یہ نہیں بلکہ میڈیا میں بھی لکھنا چاہیے بچوں کو، اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہیے۔ شروع ہے، اور میں صوبہ اسمبلی کا ممبر ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی سے میں تعلق ہے، ڈسٹرکٹ میں ڈانسر ہوں، اور آج مجھے ایک خوشی ہے کہ آج کی اس تقریب رونمائی جو کتاب 9/2/11 اس میں مجھے مدعو کیا گیا ہے۔ میرے آنے کا یہاں پہ مقصد بولنے سے زیادہ میرا سننا تھا، کیونکہ یہاں پہ اچھے اچھے جو دانشور اور تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ تقریر کریں نہ صرف اس بک کے بارے میں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ٹاپکس پہ جو ہے وہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بک پڑھنے کا رواج بہت ہی کم ہو گیا ہے، اور سبب اس کے بہت سارے ہیں۔ سوشل میڈیا کا ہونا، بک آئی بکس کا ہونا، پھر یہ کمپیوٹر کا ہونا یا لیپ ٹاپ کا ہونا، اور بہت ساری سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں اس کا استعمال ہونا، اس کی وجہ سے بک پڑھنے کا رواج جیسے کم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بک ہے اس سے جو ہمیں تعلیم ملتی ہے، اس سے جو ہمیں تدریس ملتی ہے، جو تربیت ہوتی ہے، میرے خیال میں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس بات کا تو کم از کم اظہار کریں کہ بک کی اہمیت کیا ہے، بک کے پڑھنے سے کتنے فائدے ہیں، بک کے پڑھنے سے کس کی شخصیت پہ کتنا بڑا فرق پڑے گا۔ تو کیونکہ یہ بک 9/2/11 ناولز اور افسانوں کے حوالے سے، تو میسج وہی ہے کہ اس میں
लोगों के लिए ये बयान किया गया है कि स्टोरीज के ज़रिए, अफसानों के ज़रिए पॉजिटिव मैसेज दिया गया है। और मेरे ख्याल में कि हमें ज़्यादा जो अपने नौजवान हैं उनको इस बात का बावर करवाना चाहिए कि वो अपने जो पूरे दिन का टाइम है उसमें कोई मखसूस टाइम स्टडी के लिए भी रखें, बुक के स्टडी के लिए, जो कि एक्स्ट्रा उनके जो एकेडमिक हो उसके लिए लाजमी रखना चाहिए। इससे बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आती है, सोचने समझने की सलाहियत में भी इम्प्रूवमेंट आती है। मेरे ख्याल में आज मेरा आने का खालिसतन मकसद यही है कि बुक की अहमियत और बुक से मिलने वाले मैसेज से एक नौजवानों को या जो भी पढ़ने वाले हैं उनको उनकी अहमियत से जो आगाही दी जाए। 9 अफसानों और 2 ड्रामों पर मुश्तमिल एक मजमुआ है जिसे 9-2-11 का नाम इसी निस्बत से दिया गया है। तो थोड़ा सा इसमें एक नयापन भी आ गया है। और पब्लिक स्कूल के तलबा की जो अदबी सोसाइटी है बज़्म शेदाए उर्दू, उनकी ख्वाहिश पर यह महूरत पब्लिक स्कूल में रखी गई है और वही इसके मेज़बान हैं। तो बच्चों की ख्वाहिश का एहतराम भी किया गया है, अपना अदबी इजहार भी किया गया है। नाम गुलाम मोहम्मद असगर है, GM असगर के नाम से मैं लिखता हूँ। इनमें से कई अफसाने जंग जैसे मोतबर अखबार में शाया हो चुके हैं अदबी सफ़े पर। मकसद बुनियादी तौर पर तख्लीक़कार का अफसानों का यही होता है कि ज़िंदगी के जो तारीक पहलू हैं, आवाम के जो दुख हैं, उनको नुमाया किया जाए और उसको तख्लीकी ज़ुबान के साथ पेश किया जाए ताकि माशरे में उन बुराइयों को या उन मसाइल का ख़ात्मा किया जा सके जो मौजूद हैं। समझता हूँ कि ये तलबा के पढ़ने की चीज़ भी है बड़ों के साथ साथ, और इसमें हर कहानी में कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई पैगाम मौजूद है और पढ़ने वालों को यकीनन इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा।